السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اس فرمان کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر حال میں درود شریف کا نذرانہ بھیجا کریں، کیونکہ بے شک یہ بہت مبارک عمل ہے، اس کے دنیا و آخرت میں بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور جو کوئی مجھ پر جمعے کی شب درود بھیجے گا اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں روا فرمائے گا، اس میں سے 80 آخرت کے لیے اور 20 دنیا کے لیے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کلام، زبان، تن، روح اور بینائی سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بندے کی دعا اور آسمانوں کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے جس کے سبب سے وہ دعا رک جاتی ہے اور آسمان تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ حجاب اٹھا لیا جاتا ہے اور دعا اوپر پہنچ کر درجہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ درود شریف برکتوں کا لازوال خزانہ ہے، اس کی برکتوں کی کوئی حد نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بنے تو پھر اسے چاہیے کہ درود شریف کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اس کا ہر حال میں بکثرت ورد رکھے۔ انشاءاللہ آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیں گے۔ اس میں ایسی اندیکھی تاثیرات پائی جاتی ہیں جو بفضل خدا آپ کی زندگی بدل دے۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے، یہ ایسا بہترین عمل ہے جس کے پڑھنے والے کو روحانی ترقی تو عطا ہوتی ہی ہے، مگر اس کی برکت سے جسمانی طور پر بھی بڑی زبردست خیر و بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کا بکثرت ورد رکھنے والے پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات آسان، پریشانیاں دور، مصائب سے نجات اور رزق میں برکت و اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، یا اس کی کسی قسم کی کوئی حاجت ہو، یا فقر و فاقے کا شکار ہو، یا کسی مشکل میں پھنس چکا ہو، یا کسی رنج و مصیبت کا سامنا ہو، یا سخت حالات سے پریشان ہو اور اس پریشانی سے سخت اضطراب میں گرفتار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سفر و حضر ہر حال میں درود شریف کی کثرت کرے، کثرت ایسی کہ کوئی خاص عادت پوری کرنے کی قید نہ ہو، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہو پڑھنے کی کوشش کرے، کوئی لمحہ اس کے بغیر نہ گزرنے دے۔ اللہ نے مجھ گنہگار کو اپنے ایسے نیک بندوں سے ملنے کا شرف بخشا ہے جنہیں میں نے دیکھا کہ ان کی زبان پر ہر وقت درود شریف جاری ہے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ کسی کونے میں بیٹھ کر اس کی کثرت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کام کاج بھی کر رہے ہیں اور درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے نہ تو دنیا آخرت کمانے میں اور نہ ہی آخرت دنیا کمانے میں آڑ بن رہی ہے، ہر چیز کی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کام کاج بھی کریں اور ساتھ میں آپ ہر حال میں بکثرت درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی اس کا ذوق و شوق سے ورد جاری رکھیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ چند دن میں آپ کے تمام رنج و غم دور، تمام تکلیفیں ختم، رزق میں برکت و اضافہ اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ روحانیت میں یہ ایک بہت پرتاثیر عمل ہے جس پر لکھنے والے جتنا لکھیں اور بولنے والے جتنا بولیں، مگر اس کی فضیلت پوری طرح بیان نہیں ہو پاتی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی تو راز ہوگا جو اللہ نے خود اپنے کلام پاک میں ہم لوگوں کو حکم فرمایا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کریں، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کا اصل مقصد مسلمانوں کو یہ حکم فرمانا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے حق تعالی نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل صلاۃ کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد عام مومنین کو اس کا حکم دیا
جس میں آپ کی شرف عظمت کو اتنا بلند فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ ایک ایسا کام ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو عام مومنین جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس تعبیر بیان میں درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام میں شریک فرما لیا جو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔ تو لہٰذا یہ بہت مبارک عمل ہے، اس کا خوب ذوق و شوق سے اہتمام کرنا چاہیے۔